نحل ہے اور 14واں پارہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کھول رہا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، او لوگو جس بندے نے عمل کیا سنت کے مطابق، عمل کیا سنت کے، من عمل صالحا، جس بندے نے عمل کیا سنت کے مطابق، من ذکر او انثی، میں اللہ نے قید نہیں لگائی ہے صرف میں مردوں کو ہی اجر دوں گا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو اس کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ عمل کے اندر رضا اللہ کی ہونی چاہیے، رضا اللہ کے پیغمبر کی ہونی چاہیے۔ جب اللہ اور پیغمبر کی منشا اور مرضی اس عمل میں شامل ہوگی تو عمل صالح ہوگا، وہ عمل نیک ہوگا۔ اگر اللہ کی مرضی والا عمل نہ ہو، رسول اللہ کی مرضی والا عمل نہ ہو، وہ کبھی عمل صالح ہو سکتا نہیں ہے۔ بے شک پیر اسے عمل صالح کہے، پیر کہے تو پیر کے کہنے سے وہ عمل نیک، مولوی کہے تو مولوی کے کہنے سے وہ عمل نیک، وہ نیک وہی ہوگا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے نیک کہا، جس کو انہوں نے صحیح کہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، میں اللہ شرط لگا رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اگر مومن نہیں ہے تو عمل کر رہا ہے تو فائدہ، مومن نہیں ہے تو ابو جال نے حج کیے 70، کتنے؟ اللہ اکبر، 70 تو جس نے حج پڑھائے ہیں وہ بوڑھا بابا بھی فوت ہو گیا حرم کے اندر، وہ جو حج بڑا بچپن سے پڑھا، 70 حج اس نے بھی نہیں پڑھایا، 70 حج اس نے بھی۔ ابو جال نے کتنے حج پڑھائے؟ کتنے پڑھے؟ 70 حج بھی 70 پڑھے، اور سید بھی تو تھا، سردار بھی تھا، قریشی بھی، اس کے سید ہونے میں شک، آج والے سیدوں میں شک ہے، پتہ نہیں سید ہو یا نہ ہو۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے بخارے کے اندر کوئی مشین لگی ہوئی ہے، ایک طرف سے مصلی ڈالتے ہیں دوسری طرف سے سید بن کے نکل آتا ہے، سیدوں کا بھی یہی حال ہے۔ خیر بہرحال ابو جال کے سید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، سید بھی ہے، 70 حج بھی اس نے کیے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر بھی کی ہے، اور حاجیوں کو ستو گھول گھول کے بھی پلاتا رہا، سارا سال شہد کٹھا کرتے تھے۔ کیا کٹھا کرتے؟ شہد، جڑا آج 3000 روپے تو کلو نہیں لبدا نہیں، ہاں ملتا ہی نہیں، خالص تو ملتا ہی نہیں ہے نا، اور وہ جمع کرتے، جمع کرنے کے بعد اس کا پانی میں اس کو ڈال کے اس کو گھول کے حل کر کے یہ ٹھنڈک کے احساس دیتا ہے، تو اس کو ٹھنڈا کر کے لوگوں کو کیا کرتے؟ حاجیوں کو پلایا کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں فرما دیا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، سمجھتے ہو کمن آمن باللہ، اس بندے کی طرح ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو ستو گول گول کے پلانا، یہ ان کی طرح ہے جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوون، یہ آپس میں برابر ہو سکتے
نہیں ہے۔ ایمان کی اتنی قیمت ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، 70 حج بھی کرو تو ایمان مل سکتا نہیں ہے۔ پہلے ایمان ہونا چاہیے، تیرے پاس دولت ہو کہ نہ ہو ایمان ہونا چاہیے، تیرے پاس خدمت ہو کہ نہ ہو ایمان ہونا چاہیے، تیرے پاس مال جلال جمال کمال ہو یا نہ ہو ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مرد ہو یا عورت ہو جو سنت کے مطابق عمل کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں اللہ اس بندے کو ایسی زندگی میں زندہ رکھوں گا، حیاتن طیبتن، اس کی زندگی پاک زندگی ہوگی، اس کی زندگی ستھری زندگی ہوگی۔ کیسی پاک ہوگی؟ اللہ فرماتی ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، وہ لوگ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایسی زندگی ان کی ہوتی ہے، تتوفاہم الملائکہ، اچانک اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تتوفاہم الملائکہ طیبین، ان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ طیبین ہوتے ہیں۔ طیبین کیسے ہوتے ہیں؟ جس طرح آپ بھی پڑھتے ہو پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ اللہ فرماتے ہیں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ او لوگو پاک کلمے کی مثال ایسی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی بنیاد اس کی اصل ثابت زمین میں مضبوط ہوتی ہے۔ اس جو پاک درخت ہوتا ہے اللہ فرماتی ہیں پاک کلمے کی مثال پاک درخت کی طرح ہے، اس پاک درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے جب پوچھا اس شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا، کوئی صحابی بھی نہ بولا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس سے مراد کھجور کا درخت، اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آئے، حضرت عمر کو عرض کرنے لگے ابا جان اللہ کے پاک پیغمبر نے جب پوچھا میرے دل میں یہ بات تھی یہ کھجور کا درخت ہے، مجھے پتہ تو تھا، میں بولا اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں غلط نہ بتا دوں، اللہ کے پاک پیغمبر کے بتانے سے پہلے میرے دل میں یہ بات تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے او بیٹے اگر تو وہاں پہ محفل میں کہہ دیتا یہ کھجور کا درخت ہے، اللہ کی قسم عمر کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ اللہ